اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو واجبات نماز کے بارے میں تھی اور آخری مسئلہ تعقیب نماز کے بارے میں بیان کیا گیا، جس میں 3 چیزیں انہوں نے بیان کی کہ تعقیب میں ضروری ہے جب ابھی تعقیبات نماز میں مصروف ہوں تو قبلے کی طرف بیٹھنا چاہیے، وہ انہوں نے بہتر ہے، مستحب ہے، اچھی چیز ہے، بیٹھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ضروری نہیں ہے کہ تعقیب یا تعقیبات عربی زبان میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ دعاؤں کی کتب دیکھنی چاہیے اور وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جن کے پڑھنے کا حکم معصومین علیہ السلام نے صادر فرمایا ہے۔ نمبر 3، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھنا ہر نماز کے بعد یہ تعقیبات نماز میں شامل ہے، لہذا ان 3 چیزوں کے بعد، اور اس کا طریقہ بھی یہ بیان کیا کہ اللہ اکبر کو 34 مرتبہ اور الحمدللہ کو 33 مرتبہ اور سبحان اللہ کو 33 مرتبہ۔ آج کی بحث ہماری مبتلات نماز کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ نماز گزار جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو نماز شروع ہو جاتی ہے اور سلام پہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر نماز کے آخر تک کچھ کام ایسے ہیں جن کا انجام دینا اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ اگر ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نماز کی حالت میں انجام دے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ ان امور کا نام، ان کاموں کا نام، ان اشیاء کا نام مبطلات نماز ہے، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں۔ سب سے پہلے جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے شرائط میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو جائے تو ظاہر نماز بھی، اب اس کی تفصیل بعد میں ایک فہرست بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے دوسرے نمبر پر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو وضو اور غسل کو باطل قرار دیتی ہے، اگر وہ کوئی سبب پیش آتا ہے، مثال کے طور پر ریح خارج ہو جاتی ہے اس سے، ٹھیک ہے، یا فرض کریں مثلا منی خارج ہو جاتی ہے اس سے، ہر وہ چیز جو وضو اور غسل کو یا پیشاب کے لیے جاتا ہے، یا فرض کریں آپ کی خدمت میں کہ پائخانے کے لیے جاتا ہے، تو یہ امور وضو کو باطل قرار دیتے ہیں۔ لہذا اگر یہ امور ہوں گے تو نتیجتاً نماز باطل ہو جائے گی۔ بس ہر وہ کام جو وضو یا غسل کو باطل کرے، اگر اس نے انجام دیا نماز کی حالت میں تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 3، کھانا اور پینا، خوردن اور آشامیدن۔ نمبر 4، گفتگو کرنا۔ نمبر 5، ہنسنا۔ نمبر 6، رونا۔ نمبر 7، قبلے سے رخ چینج کر دینا۔ نمبر 8، ارکان نماز میں سے کسی کو کم کرنا یا بڑھا دینا۔ آگے ہے نماز کی شکل اور صورت کو بگاڑ دینا، خراب کرنا۔ آگے ہے ایک مسئلہ جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، دونوں ہاتھ ملانا، جس طرح مخالف شیعہ اثنا عشریہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ ایک ہاتھ پیٹ پر ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کر، دوسرے لفظ میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے۔ لیکن اگر تقیہ کے مقام میں ہے تو نماز صحیح ہے، یا کسی خوف اور اس کی وجہ سے تو نماز صحیح ہے، وَإِلَّا نماز صحیح نہیں ہے۔ اور آمین کہنا الحمدللہ کے بعد جب آپ وَلَضَّالِّينَ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں بعض مسلمان نمازوں میں آمین کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں خود آپ کا یہ آمین کہنا نماز کو باطل قرار دیتا ہے۔ اور یہ لفظ آمین چونکہ نہ سورہ کا جز ہے اور نہ ہی ما قبل جو
مثلا کوئی وہ عنوان دعا ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم میں بھی یہ چیز نہیں ہے آمین وغیرہ. چونکہ یہ کلام غیر خدا ہے اس لیے اس کا جان بوجھ کر بڑھا دینا نماز کو باطل قرار دیتا ہے. بہرحال اس کے ہم چونکہ دلیل بیان کرنے کے در پہ نہیں ہیں کہ یہ کیوں اس طرح ہے، وَإِلَّا اگر بحث وہ تخصصی ہو جائے گی، اس لیے ہم وہی چیز بیان کر رہے ہیں جو یہاں مطلوب ہے. یہیں ایک اسٹار لگا کر یہ نیچے فقط یہ تذکر دیا ہے کہ اچھا آگے اس کے بعد کہتے دیکھیں کچھ شکوک ایسے ہیں جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں. اگر وہ شک آ جائے، نیچے اسٹار لگا کر کہا ہے کہ وہ شک جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں ان کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی. یہ تفصیل آئے گی ان کی انشاءاللہ. صفحہ نمبر 166 پر احکام مبطلات نماز. اب یہ جو ہم بیان کر چکے ہیں ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں وضو کو نماز کو باطل قرار دیتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، کس طرح کن شرائط کے ساتھ، ان کے احکامات کو کیا ہے. سب سے پہلے عنوان جو ہے وہ یہ کہ احکام مبطلات نماز. نمبر 1 کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر در بین نماز یکی از شرائط صحیح بودن آن از بین بیرود، وہی پہلا جملہ اور پہلا مسئلہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ از بین رفتن یکی از شرائط نماز، شرط یہ نماز اگر یہ چلی جائے، شرائط نماز میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. کہ مثال کے طور پر کیا ہے، شرائط نماز میں سے ایک شرط یہ تھی کہ لباس پاک ہونا چاہیے، لباس مباح ہونا چاہیے، مکان مباح ہونا چاہیے، مکان غصبی نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز کے درمیان سمجھ جائے کہ جس جگہ پر میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ مکان غصبی ہے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی. نمبر 2 کہتے ہیں کہ اگر وضو اور نماز وضو باطل تھا یا ایسے موجبات، مثلا فرض کریں یہ جو وضو کر کے ہے وہ وضو باطل تھا تو ظاہر نماز پاکیزگی سے پڑھنی چاہیے، طہارت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، با وضو پڑھنی چاہیے، اس کا وضو ہی باطل تھا. اگر در بین نماز وضو باطل شود یا یکی از موجبات غسل پیش آید نماز باطل ہے. بس اگر شروع سے ہی وضو باطل ہے تو نماز بھی باطل ہے. کہتے ہیں اگر نماز کے درمیان وضو باطل ہو جاتا ہے، پہلے سے باطل نہیں تھا وضو، نماز پڑھتے ہوئے اثناء نماز میں، وسط نماز میں، نماز کے دوران، نماز کے درمیان وضو ایک شخص کا باطل اگر ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. یا جو اسباب غسل ہیں، موجبات غسل ہیں، یعنی جن کے سبب سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اگر وہ سبب پیش آ جاتا ہے، مثال منی نکل جاتی ہے تو اس سبب سے نماز اس کی باطل ہو جائے گی. نمبر 3 پر کہتے ہیں کہ اگر نماز گزار نماز کے دوران سو جائے تو اس صورت میں بھی نماز اس کی باطل ہے. یہ 3 احکام بیان کیے اس عنوان میں. اب آگے ہے ایک سخن گفتن، یعنی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، کلام کرنا، بولنا نماز میں نماز کو باطل کرتا ہے. اس کے بارے میں کچھ مسائل بیان کریں جو صرف 3 ہی ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے اس کے بارے میں کہ اگر نماز گزار مصلی ایک کلمہ جان بوجھ کر نماز کے دوران ادا کرے گا، کہے گا تو اس کی نماز باطل ہے. چاہے کہتے ہیں کہ وَبِقَدْ بَعَنْ مَعَانِي رَبِّ رَسَانَتْ، ایک ایسا کلمہ جو مفہم معنی ہو، اس کلمے کے ذریعے سے ایک مطلب کو سمجھانا چاہتا ہو، کہتے ہیں اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عمدن 2 حرف کہتا ہے یا 2 سے زیادہ حرف استعمال کرتا ہے، کہتے ہیں اگرچہ معنی پہنچانا بھی مقصود نہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز دوبارہ پڑھی جانی چاہیے، اسے چاہیے کہ دوبارہ نماز ادا کرے. 3 نمبر پہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران
ایک شخص آ گیا اور وہ بہت قابل احترام شخص ہے، آپ نے اس پر سلام کر دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو بس ضروری ہے کہ نماز کے دوران کسی پر بھی سلام نہ کیا جائے۔ ہاں اگر ایک شخص آتا ہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آ کر سلام کرتا ہے آپ پر، تو اب کیا ہے، آپ جواب دیں یا نہ دیں؟ کیونکہ جواب دینا واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز گزار پر سلام کرے تو نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جواب دے، لیکن لفظ سلام کو پہلے ذکر کرے۔ مثال کے طور پر السلام علیک، سلام علیک، السلام علیکم، یہ لفظ سلام پہلے ذکر ہونا چاہیے۔ اگر علیکم السلام کہے گا تو نماز صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیا؟ نبوید علیکم السلام بگوید۔ صفحہ نمبر 167 پہ خندیدن و گریستن، خندیدن یعنی ہنسنا، گریستن یعنی رونا۔ ہنسنا اور رونا یہ سبب ہوتا ہے نمازی کے لیے جو نماز میں ہے۔ نماز کی حالت میں نمازی کو نہ ہنسنا چاہیے اور نہ ہی رونا چاہیے۔ 4 مسئلے ہیں اس عنوان میں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مصلی جان بوجھ کر بلند آواز سے ہنسے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ نمبر 2، مصلی نماز کے دوران مسکرا رہا ہے معمولی سا، کہتے ہیں اس سے نماز اس کی باطل، معمولی سی مسکراہٹ سے، جسے ہنسنا نہ کہا جائے۔ اگر مسکراہٹ ہنسنے میں چینج ہوئی تو وہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ مسکراہٹ ویسے بھی اس میں آواز نہیں ہوتی، وہ بس لبوں کی کیفیت کا نام ہے۔ نمبر 3، کہتے ہیں لب ہے پھر چہرہ ہے، یہ سب جو ہے اس میں۔ نمبر 3 کہتے ہیں اگر مصلی نماز گزار دنیاوی کاموں کے لیے جان بوجھ کر بلند آواز سے گریہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے۔ مثلا فرض کرے ایک شخص مثلا تجارت وغیرہ اس کا پیشہ ہے، وہ تجارت کے امور میں ایک بہت بڑا نقصان اس سے پہنچتا ہے، یا مثلا فیکٹری کو آگ لگ جاتی ہے، تو اب یہ ہے بھی بہرحال دیندار، اپنے آپ پر ضبط نہیں کر پا رہا، تو نماز کے دوران اگر دنیاوی اس کام کی خاطر اور وہ فیکٹری کا جلنا اسے یاد آ جائے اور وہیں رونا شروع کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ لیکن آخری مسئلہ، اگر وہ رونا جس میں آواز نہ ہو، فقط آنسو گرتے رہیں، وہ بھی نماز کو باطل نہیں کرتا۔ 1 نمبر 2، خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے جو رویا جائے وہ بھی نماز کو باطل نہیں کرتا۔ یا عالم آخرت کے ہولناک عالم سے بچنے کے لیے، یا اس کو یاد کر کے عالم آخرت کے عذاب اور اس تمام حالات کو یاد کرے اگر روئے، اگرچہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہے باصدا ہی کیوں نہ ہوں، یعنی خوف خدا سے اور عالم آخرت کے عذاب وغیرہ کو اور اس کو یاد کر کے روئے، اگرچہ صدا اور آواز سے ہی کیوں نہ ہو، کہ نماز کو باطل نہیں۔ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت آیت اللہ العظمہ خدا رحمت کرے بہجت پر، ان کے پیچھے جب نماز پڑھنے کے لیے کبھی توفیق ہوتی تھی تو ان کا یہی عالم تھا، وہ نماز میں بلند آواز سے گریہ فرماتے تھے۔ بہرحال آگے ایک عنوان ہے صفحہ نمبر 167 پر جس کا نام ہے قبلے سے رخ موڑنا۔ سب سے پہلے اس میں 2 مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس مقدار میں روگردانی کرتا ہے کہ اب اسے لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ قبلہ کی طرف ہے اور قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، لذا اس کی نماز باطل ہے۔ اگر اپنا رخ مثلا ایسے قبلہ ہے اور اتنا وہ منہ کو اس نے ظاہر ہے